أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. ناظرین گرامی مرتبت، السلام علیکم. اسلامی نظام حکومت پر گفتگو کرتے ہوئے ایک مرتبہ ہم پھر یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آپ کے پاس گفتگو کی تمام حصے پہنچ سکیں. آج گفتگو کا آغاز اس جملے سے کر رہا ہوں کہ آیا ہمیں بنی نوع انسان کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اسلامی نظام حکومت کی ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے؟ میرا ایمان ہے کہ یقینی طور پر ہمیں نظام اسلامی کی ضرورت ہے، اسلامی حکومت کی ضرورت ہے. کیوں ضرورت ہے؟ اس کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کی کتاب قرآن مجید سے ہم اس کا فیصلہ لیں گے. اور یہ سورہ مبارکہ بقرہ ہے، دوسرا سورہ قرآن مجید کا، اور اس کی آیہ وافیہ آیہ کا نشان ہے 216. ارشاد ہوا: کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. تم پر قتال کو واجب کیا گیا، تمہیں وہ برا لگتا ہے. وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے خیر ہو. وعسیٰ ان تحبوا شیئا، ممکن ہے کسی چیز کو تم پسند کرو، وہو شر لکم، اور وہ تمہارے لیے بری ہو. کیوں؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کیونکہ تم نہیں جانتے ہو اور اللہ جاننے والا ہے. بات طے ہو گئی. نظام حکومت اسلامی کا مقنن قوت رب العالمین ہے یا رب العالمین کا بھیجا ہوا نمائندہ وہی ہے. ہم اس امر پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو اسلامی نظام حکومت کے امین ہیں، وارث ہیں، اور قیامت تک آپ ہی اسلامی حکومت کے سربراہ رہیں گے. جب یہ بات طے ہو گئی تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ نظام حکومت کن اصولوں پر تشکیل دیں گے یا کن اصولوں پر تشکیل دیا. تو ہمیں سورہ مبارکہ جمعہ 62واں سورہ دوسری آیت، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ہمیں معلوم ہوا کہ جو فریضہ سرکار ختمی مرتبت کا ہے وہ 4 امور پر مشتمل ہے. پہلا، کتاب کی تعلیم دینا، حکمت کی تعلیم دینا، آیات کو تلاوت کرنا، اور چوتھا وَيُزَكِّيهِمْ. یہ 3 فریضے جو ہیں، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم، آیات کی تلاوت، ان کا تعلق ان اعضائے ظاہریہ سے ہے جو نظر بھی آتے ہیں، جن کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن جو چوتھا اور اہم ترین اور مشکل ترین فریضہ ہے وہ ہے یزکیہم، انسانوں کے نفوس کو پاک کرنا. یہ ہے مشکل ترین فریضہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ اہم ترین فریضہ، کٹھن فریضہ تھا جس کی وجہ سے سرکار ختمی مرتبت کو
اغیار کے دیے ہوئے مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ اچھا، اب یہ تینوں فریضے، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم، آیات کی تلاوت، یہ جسم کا عمل ہے۔ یزکیہم، اس کا تعلق اعضائے ظاہریہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق انسان کے وجود میں، انسان کے نفس میں موجود کیفیتوں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس شے پر عبادت کے خد و خال پورے اترتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے اندر دو جہت رکھتی ہے، ایک کا تعلق اعضائے ظاہریہ سے ہے اور ایک کا تعلق اس تزکیہ نفس کے ساتھ ہے۔ اور اسلام میں کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس میں یہ دونوں پہلو موجود نہ ہوں، اعضائے ظاہری اور اس کے اندر ایک حصہ ایسا جس کو آپ ظاہر سے میجر نہیں کر سکتے، پیمائش نہیں کر سکتے۔ بس ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ نماز واجب ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، پڑھی جانے والی نماز بھی نظر آئے گی، نمازی بھی نظر آئے گا۔ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برائی سے دور رہنا، یہ انسان کے انر فیلنگ سے، انٹرنسک انٹینشن سے تعلق رکھتی ہے۔ روزہ واجب ہے، لیکن دو پہلو ہیں اس میں، صبح سے سحر سے افطار تک بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، لیکن اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، سورہ بقرہ ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ تقوی جو ہے اس کا تعلق میں انسان کی انٹرنسک انٹینشن سے ہے، اندرون سے ہے، اس کو آپ میجر نہیں کر سکتے۔ تقوی آپ کو نظر نہیں آتا، روزے دار آپ کو نظر آتا ہے۔ اسی طرح آپ عبادات کو دیکھتے جائیے، آپ کو یہ دونوں پہلو اس میں ملیں گے۔ میرے پاس وقت چونکہ کم ہوتا ہے اس نشست کے لیے، اس لیے بس ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں۔ سورہ مبارکہ آل عمران اور سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت کا نشان ہے 137، قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے جو انسانی زندگی کے طور طریقے سے گزر چکے، فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین میں گھومو پھرو، سیر کرو اور دیکھو کہ لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ زمین میں پھرنا ظاہر ہے، لیکن سابقہ انسانی ادوار سے نصیحت لینا، یہ آپ کے انسانوں کے انر فیلنگز کا نام ہے۔ اب آپ سے یہ بات عرض کر دوں، نماز پڑھنا کسی کے ظاہر کو دیکھ کر میں سیکھ سکتا ہوں، روزہ کیسے رکھا جاتا ہے روزے دار کے سحر و افطار کے اوقات دیکھ کر میں سیکھ سکتا ہوں، لیکن روزے سے تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے یہ میں کسی پیشے نماز کے پیچھے، کسی امام کے پیچھے، جو نماز پڑھانے والے امام ہوتے ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہو کر میں تقویٰ نہیں لے سکتا۔ میں عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برائی سے بچنے کی صلاحیت جو ہے وہ کسی قبلہ و کعبہ کو، مولانا کو دیکھ کر میں نہیں سیکھ سکتا۔ یہ میرے اندرون کا معاملہ ہے، یہ انٹرنسک انٹینشنز ہے۔ جب یہاں تک بات پہنچا سکا تو آپ سے کہتا ہوں، اس لیے جن چیزوں کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے اس کے لیے تعلیم دی جاتی ہے، لیکن جس کا تعلق باطن سے ہوتا ہے، اندرون انسان سے ہوتا ہے، وہ جو ہے اس کی تعلیم جو ہے وہ ظاہر سے نہیں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ باطن سے ہوتی ہے۔ پھر سمجھ لیجئے، میں پھر کہتا ہوں، ظاہر کو سیکھنے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے اور باطن کو سیکھنے کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، اور تربیت کے حصول کے لیے کسی کردار اور صاحب کردار کی ضرورت ہے۔ وہ اسلامی حکومت کی بنیاد تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے نبوت کے درجے پر فائز ہونے والا میرا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس گزار رہا ہے۔ اس 40 برس کے عرصے میں وہ نبوت کی پریکٹس نہیں کر رہے تھے، اس 40 برس کے عرصے میں وہ کردار کا وہ سکہ تھا جس کا نقش وہ لوگوں کے دلوں پر، ذہنوں پر، دماغوں پر، وجود پر اور نفس پر بٹھا رہے تھے، اور دشمن سے بھی یہ اقرار لے رہے تھے کہ جو پتھر تو مارتے تھے، جو آپ کے نالین مبارک کو آپ کے
پاک خون سے سرخ کر سکے مگر آپ کے دامن پر کبھی دھبا نہیں لگا سکے۔ دشمن نے بھی اعتراف کیا یہ صادق ہے، یہ امین ہے، اور یہ اقرار صداقت کے لیے، اس بات کردار کے لیے، تشکیل تربیت کے لیے اللہ کے رسول نے یہ 40 برس تک ظاہری اعلان نبوت سے پہلے گزارے، اور اس لیے بھی گزارے کہ ان سے صداقت کا اقرار لے لیا جائے تاکہ کل جب اسلامی حکومت حکم دے کہ سچوں کا ساتھ دو تو ان سے کہا تو جا سکے کہ کل تک جس کی صداقت کا اقرار کر رہے تھے آج اس کے پیغام سے روگردانی کیوں کر رہے ہو۔ ہماری گفتگو جاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔